بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم ڈاکٹر صاحب سے جاننا چاہیں گے کہ رمضان المبارک میں انسان جو احکامات بتائے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے، اپنے آپ کو تیار کرتا ہے تاکہ قرآن مجید سے تعلیمات کو اخذ کر سکے۔ پھر جیسے رمضان المبارک ختم ہوتا ہے اس کے فوراً بعد عید مناتے ہیں، تو یہ تہوار اللہ تعالیٰ نے کس مناسبت سے جو ہے رکھا ہے کہ رمضان کے بعد؟ اس میں دو بڑی مناسبت پر آپ غور کیجیے۔ قرآن، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود قرآن کی عظمت کے بارے میں، قرآن کا تعارف، قرآن کی صحیح پوزیشن کئی مقامات پر بیان کیے۔ اس کو پڑھنا چاہیے رمضان المبارک کے مہینے میں خاص طور سے، اور ایسے بھی کہ قرآن کی کیا عظمت ہے اور کیا نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اس پہ ایک سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے قرآن کے بارے میں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی واضح کی جو نعمت ہم کو دی ہے، لیفرحوا بہ، تم کو تو اس پر خوشی منانا چاہیے، مسرت کا اظہار کرنا چاہیے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اس میں عقل اس کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور عقل کے لیے بھی رہنمائی قرآن ہے۔ انسان کے لیے جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ قرآن ہے، اور یہ ایسی نعمت ہے جس نعمت پا کر کے جس کو میسر ہو جائے اس کو اترانا چاہیے، اس کو خوش ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اترانے کا لفظ اس معنی میں شکر، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، وہ یعنی خوشی سے پھولے نہ سمانے کے معنی ہم استعمال کر رہے ہیں، غرور اور گھمنڈ کے معنی میں نہیں استعمال کر رہے۔ تو اگر آپ انسان پر غور کیجئے اور قرآن کی ہدایت اور رہنمائی پر غور کیجئے، اور جس طرح قرآن میں نے اس کو بیان کیا فی الواقع، ہمارے تمام امراض کا، تمام اخلاقی امراض کا علاج ہے، ہمارے لیے وجہ سکون ہے، ہمارے لیے فرقان ہے، ہماری جتنی ضرورت ہے، یعنی ہماری شعور کی جتنی جہتیں ہیں، چاہے نفع نقصان کی سمجھ ہو، چاہے صحیح یا غلط کا امتیاز، چاہے خوبصورتی اور بدصورتی کے سلسلے میں تمیز کرنا ہو، ہمارے شعور کی جتنی جہتیں ہیں ان تمام جہتوں کے لیے، بلکہ ہم لوگوں کے وجود کی جتنی جہتیں ہیں، شعور اور وجود کی جتنی جہتیں ہیں اور جتنی بنیادی ضرورتیں ہیں جو اور کہیں سے نہیں پوری ہو سکتی ہیں، قرآن کے بغیر وہ تشنہ تکمیل نہیں ہوتی ہیں، تشنہ تکمیل رہ جاتی ہیں، وہ ساری ضرورتیں قرآن سے پوری ہو جاتی ہیں۔ اگر آدمی قرآن کو سمجھ کے صحیح طور پر پڑھے، اپنے کو بھی پڑھے اور قرآن کو بھی پڑھے، یا اپنے کو قرآن کے آئینے میں دیکھے، یا قرآن کو اپنے ضرورت اور حاجت کے تحت دیکھے کہ کیسی بڑی نعمت ہے، تو وہ صاف محسوس کرے گا کہ قرآن جو ہے، جس زمانے میں قرآن نازل ہوا ہے اسی زمانے میں اسی وقت ہم کو عید کا تہوار منانا چاہیے۔ لیکن اس حیثیت سے تو شب قدر جس دن زیادہ امکان ہو اس دن عید منا لینا چاہیے آدمی کو۔ اور عام طور سے اب وہ ایک بڑا الگ مسئلہ ہے کہ طاق راتوں میں سے متعین کرنا بہت مشکل ہے، لیکن متعین نہ کرنے کے باوجود بھی شب قدر کی رات شب قدر صبح عید نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ اس کا ایک اور پہلو ہے جو آپ سامنے رکھیں۔ یہ ساری ہدایت قرآن کی ہے، ساری عظمت ہے ہمارے، جیسا کہ ہم نے آپ سے عرض کیا کہ ہمارے شعور اور وجود کی جتنی ضرورتیں ہیں، بنیادی ضرورتیں تشنہ تکمیل رہ جاتی ہیں قرآن کے بغیر۔ قرآن اگر ہم اپنے سینے سے قرآن لگا دیں، قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، تو ہماری تمام جذباتی، جمالیاتی، شعوری، صحیح، حلال و حرام ساری ضرورتوں کو یہ پورا کرتا ہے۔ ایک عظیم نعمت ہے، آب حیات ہے، سرچشمہ ہدایت ہی نہیں، آب حیات ہے۔ لیکن قرآن نے کہا کہ ھدی للمتقین ہے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو صحیح بات تو یہ ہے کہ خوشی اس دن ہوگی جب قرآن ہم پر نازل بھی ہو اور ہم متقی بننے کی مشق کریں۔ تو 30 روزہ رکھ کر کے ہم گویا شکر کے اس لمحے میں پہنچتے ہیں جہاں ہم قرآن سے بھرپور استفادہ کریں۔ اسی لیے قرآن کے رمضان کے روزے کے بارے میں قرآن نے کہا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، پھر آگے جو رخصت ہے اس کے بعد کہا لتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون، شکر، تاکہ اس کی کبریائی پر شکر بجا رہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن جیسی نعمت، عظیم نعمت اور ہدایت دی ہے ہم کو، اس پر صحیح شکر یہ ہے کہ ہم اس کو
طرح جذب کرنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے جو تقوی ضروری ہے، وہ تقوی کی مشق کے لیے روزہ رکھیں. یہ گویا روزہ شکر ہو جاتا ہے. رمضان المبارک کا روزہ قرآن کے نزول پر اظہار تشکر ہے بندے کی طرف سے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تقوی ادا کرتا ہے. اس طرح رمضان المبارک کا مہینہ دو بنیادی صفات کا سنگم بن جاتا ہے، ایک صبر اور ایک شکر. روزہ صبر ہے، لیکن رمضان کا روزہ قرآن کے نزول کا شکر ادا کرنے کے نتیجے میں شکر ہو جاتا ہے. تو رمضان المبارک کا مہینہ صبر اور شکر دونوں آ کے ملتے ہیں. اور یہ پورے دین اسلام کو اگر آپ جمع کریں تو صبر ہے اور شکر ہے. اس طرح یہ مل کر کے رمضان المبارک کے مہینے میں صبر اور شکر، ایمان، روزہ اور تقوی اور قرآن، اس کے نتیجے میں جو آدمی کی خوشی ہوتی ہے اسی کا نام عید ہے. اور صحیح ہے بالکل. یہ قرآن کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے رسول نے جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے کہا یہاں تم دو تہوار مناتے تھے، اب اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ اس کے بدلے میں دو تہوار عطا کیے ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. چونکہ یہ امت قرآن سے بنی ہے، توحید کی امین ہے، اور توحید کی امانت امت کے پاس دو ہے. ایک کلام الہی ہے، وحی کی شکل میں موجود ہے، اور دوسرا خانہ کعبہ. اس لیے دو تہوار ہم کو عطا کیے گئے، ایک کا تعلق قرآن سے ہے اور ایک کا تعلق خانہ کعبہ سنت ابراہیمی سے ہے. یہ وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن گویا عید کے دن مسلمان کی روزے پر کی مزدوری بھی ہوتی ہے اس کی، اور قرآن کے نزول کی تیاری کی وجہ سے اس کے اندر ایک شکر کا جذبہ بھی ہوتا ہے. تو یہ تو گویا عید کا تہوار صحیح معنوں میں امت مسلمہ اب پیغمبری کا سلسلہ بند ہو گیا. لا نبی بعدی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نہیں. تو مسلمانوں کو یہ نبوت کا جو کار نبوت ہے، یہ جو شہادت ہے کہ منصب پر امت ہے، اس کے لیے امت کو تازہ رکھنے کے لیے، امت کو اس کام پر تیار رکھنے کے لیے قرآن پر سے پشت نہ پڑ جائے، امت میں سہل انگاری نہ آ جائے، غلامی نہ آ جائے، دنیا داری نہ آ جائے. رمضان المبارک کا مہینہ دراصل امت کی اوور ہالنگ ہے، تاکہ امت اس پوزیشن میں رہے کہ قرآن کو تھامے رہے، قرآن پر عمل کرتی رہے، قرآن کے مشن کو لے کے چلتی رہے. یہ اس کے لیے، اور اس کو تہوار کے ذریعے مزید اس کو رونق دی، تاکہ یہ چیز پوری. اور عید کا تہوار میں اللہ اکبر وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ تکبیر ہے، اور یہی تکبیر توحید ہے، اور یہی توحید ہمارا مشن بھی ہے. توحید پر چلنا، توحید کو قائم کرنا، توحید کی دعوت دینا، یہ امت کا اثر ہے. اس طرح رمضان المبارک کا مہینہ اور عید کا تہوار، ان دونوں کا ایک گہرا رشتہ ہو جاتا ہے. جزاک اللہ.